تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کی 19ویں شب ہے۔ 19ویں پارے کا خلاصہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو قرآن مجید فرقان حمید کی بالخصوص اس 19ویں پارے کی بہت سی آیات مبارکہ، جن کا ترجمہ، تفسیر اور کچھ خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ 19ویں پارے میں بیسک 3 صورتیں ہیں، سورۃ الشعراء اور سورہ نمل، 19ویں پارے میں ہی جن کا آغاز ہوتا ہے۔ ابتدا میں ہے سورۃ الفرقان، اور یہ 18ویں پارے کے آخر میں وہاں سے آغاز ہوتا ہے، اور 19ویں پارے کے پہلے چند رکوعوں پر یہ مشتمل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک نام فرقان بھی ہے، الفرقان۔ یاد رکھیں کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر کفار اور ان سے اپنے مختلف طرح کے تعلقات بڑھانے، دوستیاں کرنے اور اس کے جو نقصانات ہیں ان کو یہ 19ویں پارے کے جو ابتدا میں بیان فرمایا گیا ہے۔ دوستی انسان فطری طور پہ کئی لوگوں سے کرتا ہے، مگر دوستی کے بھی کچھ اصول ہیں، ضوابط ہیں، اور ہمیں شریعت نے اس کی تعلیم دی ہے۔ ایک وہ دوستی کہ جب آدمی کسی ایسے کے ساتھ تعلقات قائم کرے کہ جو اس کے ایمان کے لیے وہ زہر قاتل بن جائے، جو اس کے اسلام کے لیے معاذ اللہ اسلام کے سلب اور چھین جانے کا سبب بن جائے، تو ایسے اشخاص سے ظاہر ہے بالکل ہمیں شریعت مطہرہ قطعاً اجازت نہیں دیتی، اور وہ لوگ جو دوستوں کے چکر میں آ کر اپنے دین اور اسلام کے حوالے سے نقصان اٹھاتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کیا فرمایا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ ہائے میری بربادی، اے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا، اور شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے مدد چھوڑنے والا ہے۔ شیطان بہکا دیتا ہے اور پھر اس جگہ پر چھوڑتا ہے کہ اب آدمی نہ آگے کا ہو اور نہ پیچھے کا ہو، اور اپنی بربادی اور تباہی وہ کر لیتا ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ ایک اس شخص کے بارے میں کہ جو خود تو ایمان لے آیا، جب وہ ایمان لایا تو پھر اس کے دوست جو مشرک کافر تھے انہوں نے تانے دیے، دعوت پہ بلایا اور تانے دیے کہ یہ تم کیا کیا، تم نے ایمان لے کر آ گئے ہو، تو وہ انہی کے ساتھ پھر گیا، یعنی معاذ اللہ ایمان سے پھر گیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ دیکھ لے کس کو دوست بنا رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ دیکھ لے کس کو اس نے دوست بنایا ہے۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ یہی معاملہ ہوتا ہے کہ بظاہر تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم چھوٹے موٹے کام کاج ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن آہستہ آہستہ دعوت شروع ہوتی ہے، آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے گھر آنا جانا شروع ہوتا ہے، اور وہ کاروباری جو لین دین تھے اب وہ دوستیوں میں اور آپس کے ایک طرف کے تحائف، گفٹ، یہ لین دین کے اندر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اور صحبت بری جب پڑتی ہے تو پھر معاذ اللہ اپنے دین کے حوالے سے پہلے عمل میں کمزور ہوگا، پھر دین کے حوالے سے، اور بعض ایسے ہوں گے کہ وہ دین سے ہی
پھر جاتے ہیں یا ان کے دوست ہی انہیں دین اسلام سے ہی پیچھے ہٹا لیتے ہیں۔ تو یہ قیامت کے دن ایسے لوگ جو اپنے دوستوں کی وجہ سے بہکاوے میں آئے اور گمراہ ہوئے، دین سے دور ہوئے، بد دین ہوئے، تو قیامت کے دن وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش اس کو دوست نہ بناتے، ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوتا، لیکن چونکہ اس کو دوست بنایا ہے تو اب معاذ اللہ وہ اپنے دین سے ہی چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث یہ ہے، فرمایا کہ اچھا ہم نشین وہ ہے، اچھا دوست ہم نشین ساتھی وہ ہے کہ جسے دیکھیں تو خدا یاد آ جائے، اور جب تو بھول جائے وہ تمہیں یاد دلائے، اور اس کی گفتگو سے تمہارے عمل میں زیادتی ہو، تم عمل میں اچھے بن جاؤ، اس کی گفتگو سے تمہارے عمل کے اندر یہ اضافہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنے کی توفیق دے، اور برے لوگوں سے اور بری صحبتوں سے بھی ہمیں بچائے، ان سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آج کل یہ بری صحبتیں سوشل میڈیا پر بھی ہیں، مثلا کوئی یہ کہتا ہے کہ میں فلاں کو سنتا ہوں، میں فلاں کو سنتا ہوں، میں وہ سنتا ہوں، میں وہ ویڈیو دیکھتا ہوں، میں وہ چینل دیکھتا ہوں، طرح طرح کے لوگ اچھا کہتے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا، ہم نے تو صرف سنا ہے، لیکن آپ نہیں جانتے کوئی بات اگر معاذ اللہ اٹک گئی تو پھر آدمی نکل نہیں پائے جلدی، پھر وہ اٹک ہی جاتا ہے، راستے میں ہی اٹک جاتا ہے۔ تو یہ وساوس ہی اپنے آپ سے میرے بھائیوں یہ دور رکھیں، وسوسوں میں پڑنے کی ضرورت کیا ہمیں خود ہی ان سے بچتے رہنا چاہیے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، اللہ پاک نے اسی پارے کے اندر ایک آیت مبارکہ میں بڑا خوبصورت پیغام سبحان اللہ فرمایا، آرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا، معبود بنا لیا، تو کیا تم اس پر نگہبان ہو؟ یہاں پر یہ بات کی گئی کہ اس نے اپنی خواہش کو، عرب دنیا کے اندر اس وقت جب شرک عام تھا تو ہوتا یہ تھا کہ کوئی کسی پتھر کے پاس سے گزرتا معاذ اللہ، اچھا اس کو وہ خوبصورت لگ رہا ہے تو وہ جو پہلا پتھر اٹھایا ہوا تھا جس کی پوجا کرتا تھا اس کو پھینک دیتا تو اس کو رکھ لیتا، کوئی اور ملتا تو اس کو پھینک دیتا تو اس کو رکھ لے، ایسوں کو معاذ اللہ خدا بنایا تھا، ان کی پوجا کرتے۔ کیا نہیں دیکھا کہ وہ انہوں نے تو اپنی خواہشات کو، یہ اچھا نہیں لگ رہا وہ اچھا لگ رہا ہے تو چلو اس کو لے لو، تو خدا کس کو بنایا؟ انہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنایا ہوا۔ تو اللہ پاک نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے تو اپنی خواہشات کو خدا بنایا ہوا ہے، اور آگے کیا فرمایا؟ افانت تکون علیہ وکیلا، تو کیا تم اس پر نگہبان ہو؟ تو کیا تم اس پر نگہبان ہو؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، یا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، اللہ اکبر، بلکہ اللہ نے فرمایا یہ تو صرف جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر گمراہ ہیں۔ یعنی یہ ان کا سننا سمجھنا، یہ گویا کہ یہ چاہتے ہی نہیں کچھ سنیں ایسی کہ جس کو سمجھنے کے لیے تیار ہو، اور ان میں اکثر جانوروں کی طرح ہیں اور ان سے بھی بدتر ہیں۔ اور ایسوں کے لیے اللہ پاک نے فرمایا لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، بے شک ان میں اکثر پر اللہ کے عذاب کی بات ثابت ہو چکی تو وہ ایمان نہ لائیں گے۔ ان آیات میں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح کی وہ تسلی دی، یہ ایمان والے نہیں ہیں، اور آپ اپنے دل پہ کوئی ایسا بوجھ نہ رکھیں، غمگین نہ ہو، جن کے قسمت مقدر میں ہے، جنہیں اللہ چاہے گا ہدایت عطا فرمائے گا، اور ان کی حالت کیفیت تو یہ ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں، اور ان کے ایمان نہ لانے پر آپ اپنے دل میں کسی طرح کا کوئی ملال نہ لے کر آئیں۔ سبحان اللہ، یا اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو اللہ پاک یوں تسلیاں بھی ارشاد فرماتا ہے۔ ناظرین اکرام، آگے اللہ پاک نے اپنے کچھ خاص بندوں کے اوصاف بیان کیے اور اپنے پیارے بندوں کے اوصاف بیان کیے۔ سبحان اللہ، فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور رحمان کے وہ بندے جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ بس سلام۔ یعنی پچھلی آیات مبارکہ اس میں کفار اور منافقین کے وہ طریقہ کار بیان کیے، ان کی مذمتوں کو بیان کیا، اور آگے اللہ نے اپنے پیارے بندوں کا ذکر کیا
اور ان کے اوصاف بیان کیے، زمین پر آہستہ چلتے ہیں، جاہل اگر ان سے بحث مباحثہ کرتے ہیں انہیں سلام کہتے ہیں، اپنے کام سے کام، وہ اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں رات گزارتے ہیں، سبحان اللہ۔ جہنم کے عذاب پھر جانے کی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں جہنم کا عذاب نہ ملے، اعتدال سے خرچ کرتے ہیں، نہ حد سے بڑھتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے، جس جان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے اسے قتل نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جب کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، بیویوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے جو نیک بندے نا، ان کے جو اوصاف بیان کیے، یہ ایک ایک آیت ہے، میں آگے آیت بھی انشاءاللہ وہ پڑھتا ہوں۔ پہلا یہ وصف بیان کیا کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور زمین پر ایسے ہی چلنا چاہیے، فخر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ فرمایا ایک اور مقام پہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین میں اتراتے ہوئے فخر سے نہ چل، بے شک تو ہرگز زمین کو پھاڑ نہ دے گا، زمین تیرے چلنے سے کچھ زمین پھٹ تھوڑی جائے گی، اور نہ ہرگز بلندی میں تو پہاڑوں کو پہنچ جائے گا۔ تو یہ فخر تکبر سے چل رہا ہے، نہ تو زمین پھٹے گی، نہ تو آسمانوں پہ پہنچ جائے گا، نہ تو پہاڑوں کی مثل اونچا ہو جائے گا۔ اس لیے چل وہی کہ آرام آرام سے اور آہستہ آہستہ چلنے میں سکون ہے، اطمینان ہے، اور مومن کا وقار اس میں حدیثوں میں فرمایا گیا ہے۔ بعض لوگ مسجد بھی جا رہے ہوتے تو بہت اتنی تیز، اور بعض مسجد میں پہنچ کر بھی دوڑ رہے ہوتے ہیں، اس کی ممانت موجود ہے۔ اگلا وصف ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، خام خواہ ایسے لوگ جو دین سے بھی دور، لا ان جہالت پن کی وجہ سے الٹے سیدھے سوالات کریں، بحث مباحثہ کریں، کیوں اس سے بحث کی جائے، کیوں اس کو سمجھانے کے لیے ہم بیٹھ جائیں؟ نہیں، ہمیں یہ انداز ایک بیان کیا، قَالُوا سَلَامًا، اپنا وقت بچائیں اور اپنی انرجی بھی بچائیں، طاقت بھی بچائیں، اپنے کام سے کام۔ ہر ایک کو اطمینان دلانا وہ آسان کام نہیں ہوتا، اور جو بالخصوص دین کے حوالے سے اور فضولیات قسم کے سوال، تو ان کے جوابات ہی نہ دیے جائے۔ اگلا وصف بیان کیا ایمان والوں کا، عباد الرحمن کا، اللہ کے بندوں کا، رحمان کے بندوں کا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں اس حال میں گزرتی ہیں کہ وہ اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہوتے ہیں یا قیام کی حالت میں ہوتے ہیں، ان کی راتیں ایسی گزرتی، سبحان اللہ۔ یہ رات کے سجدے بطور خاص ذکر کیا گیا، رات کی عبادت اس کو بالکل ایک الگ تھلگ بیان کیا گیا۔ کیوں کیا گیا رات کی عبادت کو؟ رات کی عبادت کو اس لیے بیان کیا گیا، رات میں آدمی سکون کی کیفیت میں ہوتا ہے، رات کو اس کو کوئی کام کاج، کاروبار اور اس طرح کے معاملات زیادہ نہیں ہوتے، اور بالخصوص ہم اس دور میں بات کریں تو رات کو ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تھی، کوئی کام ہی نہیں ہوتے تھے، تو یہ ایک سکون والے۔ تو جب اللہ کی عبادت کرو تو ایک کیفیت ایسی ہو نا کہ اب آپ کو ادھر بھی جانا ہے ادھر بھی جانا ہے، تو دل میں اس طرح کے معاملات ہوں، اور پھر آپ عبادت بھی کر رہے ہوں، ظاہر ہے پوری توجہ نہیں رہتی۔ لیکن رات میں کوئی ایسے پہر، رات میں کوئی ایسا وقت کہ جس میں آپ اللہ کو یوں یاد کریں اور عبادت کریں، سبحان اللہ، اللہ اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ آگے ایک اور خوبصورت وصف بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ فرمایا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں، میانہ روی سے رہتے ہیں، درمیانی کیفیت اور حالت سے رہتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ کیا ہے کہ نہ تنگی کرتے ہیں نہ حد سے بڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں آدمی کہے کہ بھئی اسراف میں پڑ جائے، گناہ کے کاموں میں بھی اپنے مال کو خرچ کر رہا ہو، فضول کاموں میں مال کو خرچ کر رہا ہو، یہ کام بھی ٹھیک نہیں۔ یہ آپ کو، کیونکہ مال کے بارے میں دو سوال ہونے ہیں، ایک ہونا ہے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا، یہ دو سوال۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہم نے حلال کمایا، سب کچھ ہے، اب وہ خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جیسے مرضی خرچ کریں۔ نہیں، آپ ایسا نہیں خرچ کر سکتے کہ جو گناہ کے کام ہوں، فضولیات ہوں، اسراف والے کام ہوں، آپ اس میں کہیں کہ میں نے اپنا کمایا ہے۔ اللہ نے آپ کو اس کی اجازت ہی نہیں دی آپ اس طرح مال خرچ کریں۔ حرام کمائے حرام میں خرچ کرے تو بھی اجازت نہیں، حلال کمائے اور حرام میں خرچ کرے تو بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اسراف، اس کی مذمتوں کو بیان کیا، اور پھر یہ کہ تنگی کرے، یعنی جہاں اس کا خرچ کرنا بنتا ہو
اور وہاں جان بوجھ کر تنگیاں کرتا ہو تو ہمیں درمیانی کیفیت میں رہنا ہے، میانہ روی کے اندر رہنا ہے، نہ حد سے بڑھنا ہے اور نہ ہی ایسی تنگی کرنی ہے، نہ ہی ایسی تنگی کرنی۔ آپ وضو میں ایک مسئلہ سنتے ہیں، وضو میں پانی نہ اتنا استعمال کریں کہ حد سے بڑھ کر ہو اور اس میں اسراف کے اندر پڑ جائے، یہ نہ کرو، اور نہ اتنی کمی کرو پانی میں کہ سنت کی ادائیگی میں ہی مسائل رہ جائیں۔ درمیانی اور میانہ روی کے ساتھ وضو کرنا چاہیے کہ جس میں سنت کی ادائیگی بھی ہو اور اسراف میں بھی آدمی نہ پڑے۔ تو یہ دین کی خوبصورتی ہے، ہر اعتبار سے یہ فرمایا گیا، کہیں یہاں تک کہ میانہ روی کا خیال رکھنا، اللہ کی راہ میں جو خرچ کر رہے ہیں اس میں بھی ہمیں فرمایا گیا کہ نہ تو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ لے، یعنی آدمی نہ جیب میں ڈالے نہ کہیں سے پیسہ نکال کے خرچ کرے، تو نہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ لے، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی اتنا ہاتھ کھول دے کہ بھئی پورا کا پورا ہاتھ ہی کھول دیا اس نے، اتنا خرچ کر دیا، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اب کیا ہے، ملامت کرتا ہوا اپنے آپ کو، یہ بیٹھا ہے آپ ملامت کر رہا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو وہاں بھی شریعت کہتی ہے کہ میانہ روی کے ساتھ ہی آپ خرچ کریں۔ آگے کچھ اور بھی وہ گناہ بتائے گئے کہ ایمان والے اور عباد الرحمن اس سے بچتے ہیں۔ کون سے گناہ ہیں؟ فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے قتل کرنا اللہ نے حرام فرمایا ہے، اور بدکاری نہیں کرتے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، ارشاد فرما اور جو یہ کام کرے گا سزا پائے گا، جو یہ کام کرے گا وہ سزا پائے گا۔ تین بڑے گناہ بیان فرمائیں یہاں پر، تو یہ تینوں بڑے بڑے گناہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا معاذ اللہ، اور قتل ناحق کرنا اور بدکاریوں میں پڑنا۔ آگے پھر کچھ اور ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اپنی عزت سنبھال، یعنی جھوٹی گواہی، یاد رکھیں کہ یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے، جھوٹی گواہی دینا۔ آج تو لوگ جھوٹے گواہ تیار کر لیتے نا، تم یہ بول دینا، تم یہ بول دینا، تم یہ، اور بعد ایسے معاذ اللہ جا کے حلف اٹھا لیتے، قرآن پر ہاتھ رکھ دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ، کون سے کبیرہ گناہ؟ ان میں فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، قتل ناحق کرنا اور جھوٹی گواہی دینا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ اور کئی گناہ ایسے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائے کہ یہ کبیرہ میں سے، روایت میں فرمایا جھوٹے گواہ کے قدم نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اللہ اس کے لیے جہنم کو واجب کر دے گا۔ دوسری بات یہاں پہ یہ بھی ارشاد فرمائی گئی کہ لوگ جب فضولیات میں پڑیں اور یہ عزت سنبھال کر وہاں سے نکل جائے، یعنی لغو کام کر رہے ہیں، فضول کام کر رہے ہیں، تو اس کو نہیں چاہیے کہ یہ وہاں پہ ان کے ساتھ مشغول ہو جائے ان کاموں میں، بلکہ عزت کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جائے۔ ایمان والے عباد الرحمن ان کی شان یہی ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا یعنی امام بنا دے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جا رہی، کن کے لیے دعا کی جا رہی ہے؟ اپنی گھر کے، اپنی بیویوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی بچوں کے لیے، اور نیک لوگوں کا پیشوا بننے کی دعا۔ ظاہر ہے جب نیک لوگوں کا پیشوا بنے گا تو خود بھی متقی بنے گا، پرہیزگار بنے گا، خود بھی یہ ہوگا۔ تو یہاں یہ بات ارشاد فرمائی میرے بھائیو، یہ آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے نا، جو سکون ہے، ظاہر آدمی چاہے مالدار جتنا بھی ہو، کیا کچھ نہ کر لے، لیکن اگر گھر میں سکون نہیں ہے تو وہ سکون کی کیفیت میں نہیں۔ مال کو کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا ان پیسوں کو؟ وہ کیا کرے گا بینک بیلنس کو؟ وہ کیا کرے گا پلاٹس کو؟ وہ کیا کرے گا زمینوں کو؟ گھر میں اگر سکون نہیں تو گھر کا ایک ماحول اچھا ہونا چاہیے، اور سکون والا ماحول ہونا چاہیے، سکون والا ماحول۔ اس کے لیے ہم بعض اوقات بالکل جو ہے وہ بہت اپ رہ کر، بلڈ پریشر اپنا ہائی کر کے ہم یہی معاملہ جو گھر کے سولو کرتے رہتے ہیں، نہیں، تھوڑا ٹھنڈا ہونا پڑے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں۔ کہیں اگر واقعی کچھ ایسے مسائل ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کرو، یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، فرما رہی ہے۔ عباد الرحمن کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ دعا کریں۔ بھئی دوا بھی کرتے ہیں تو دعا بھی کرو، جب مریض ہو جائے تو دوائی بھی لیتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے۔
اور گھر میں بھی کوئی ایسے معاملات ہو گئے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا تو کرو، اپنے بچوں کے لیے بد دعائیں نہیں کیا کرو۔ بعض لوگ بچوں کے لیے نافرمانیوں پر یا کسی بات پر بد دعائیں دینا شروع ہو جاتے ہیں، اگر ایسا ہو گیا تو آپ کو بہت تکلیف ہوگی، آپ ہی تکلیف میں ہوں گے، اس لیے اپنے بچوں کو بد دعائیں نہ دیں، ان کے لیے دعائیں خیر کریں، یا اللہ اس کے دل میں یہ میری بات ڈال دے، اس کے دل سے یہ چیزیں ختم فرما دے، یہ اچھی اچھی باتیں اس کے لیے کرو۔ اور دوسری جو دعا کا یہ پہلو ہے نا، پیشوا بنا دیں، یعنی آدمی ویسے عام دنیاوی عہدے اور یہ وہ طلب کرنے کی یہ تو دل میں نہیں ہونی چاہیے، ہاں اچھی نیت ہو کہ مجھے اگر یہ منصب ملتا ہے تو میں اس کے ساتھ یہ کام کروں گا، لوگوں کے لیے بھلائی والا کام کروں گا، آسانیوں والا کام کروں گا اگر یہ مجھے منصب ملتا ہے۔ دینی بھی طور پر اگر کوئی منصب لینے کی خواہش کرتا ہے تو اس میں بھی اچھی نیت ہو، میں دین کی خدمت کروں گا، حب جاں نہ ہو، طلب دنیا نہ ہو اس میں، اور پیشوا بننے کی دعا مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب خود نیک بنے گا، پرہیزگار بنے گا، متقی بنے گا، علم سیکھے گا، عمل کی دنیا میں آئے گا۔ تو یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ صرف کوئی لیڈر بننے کی دعا مانگی جا رہی ہے، یہ اتنی تقوی اور پرہیزگاری اور عبادت اور طرح طرح کی ریاضتوں پر مشتمل ایک دعا ہے کہ اللہ یہ کام مجھے کرنے کی توفیق دے اور مجھے وہ منصب عطا فرمائے، اور اگر منصب مل جائے تو اس میں پھر حب جاہ اور طلب دنیا اور دیگر ایسے دل میں ناپاک ارادے نہیں ہونے چاہیے، پھر اچھی اور اخلاص کے ساتھ نیت اچھی کر کے اللہ کی رضا والے کام کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ناظرین کرام، میں نے کچھ چیزیں ابھی 19ویں پارے کی ابتدا سے چند آیات مبارکہ وہ منتخب کی تھی اور ان کا ہم نے درس سنا ہے۔ اس کے بعد بھی یہاں پر سورۃ الشعراء بھی ہے اور سورہ نمل بھی ہے۔ سورۃ الشعراء کے اندر جو کہ بکثرت وہ ان شاعروں کا بھی ذکر ہے اور ان شاعروں کا رد بھی موجود ہے، اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ جو فرعونی تھے اور ان کے جو جادوگر تابع اور فرما بردار بنے اور وہ ایمان لے کر آ گئے، اور یہ طویل جو واقعات اس طرح کے قرآن پاک میں، اور یہ بالخصوص اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ جادوگروں کا واقعہ بیان کرے تو یہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر موجود ہے، یعنی ایک سے زائد بار اسے ذکر فرمایا گیا، اور اس طرح کے واقعات جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ پھر آگے کچھ ایسا تعلق وہ ربط ایک ایسا ہے کہ پھر وہ واقعہ وہاں بھی ذکر کیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح وہ باتیں نقش ہو جائیں، کیونکہ واقعہ سننے کے بعد آدمی کے دل کے اندر بات وہ اتر جاتی ہے اور اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے، اس لیے قرآن پاک میں کئی اس طرح کے واقعات بیان کیے تاکہ لوگ حق کو پہچانیں اور حق کی طرف آئیں۔ اور یہاں پر اسی پارے کے اندر سورہ نمل بھی ہے۔ اب نمل تو ویسے ہی ایک چیونٹی کو کہتے ہیں، نمل چیونٹی کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے مقام اور مرتبہ عطا فرمائے اور ان کو وہ جو بادشاہت عطا فرمائی، جو علم عطا فرمایا، اور ہواؤں کو اور اسی طرح پرندوں کو اور جنات کو ان کے لیے مسخر فرما دیا، یعنی ان کے حکم کے تابع بنا دیا، تو یہ ایک پورا ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ واقعہ۔ پھر انہی پرندوں میں سے وہ ہدہد پرندہ جو ملکہ بلقیس کے حوالے سے وہ خبر لے کر وہ ہدہد پرندہ آیا کہ میں نے وہاں دیکھا ہے کہ اس سورج کی پوجا ہو رہی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط بھیجا اور پھر وہ سارے کے سارے آئے آپ کی بارگاہ میں، اور ملکہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے پہلے وہ تخت بھی آپ نے اپنے پاس سبحان اللہ اپنے ہی ایک امتی، اور جسے قرآن فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، جسے اللہ نے اپنی کتاب کا علم عطا فرمایا، انہوں نے ایک پلک جھپکنے سے پہلے پہلے وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا اور اس کو ظاہر فرما دیا۔ یہ تفصیلی واقعہ بھی سورہ نمل کے اندر موجود ہے۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 مرتبہ ہے، ایک مرتبہ شروع میں ہے اور ایک مرتبہ بیچ میں ہے۔ کئی لوگ اس طرح کے پوچھتے ہیں کہ یہ درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں ہے؟ تو وہ جو درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل میں ہے وہ کوئی سورت کی ابتدا کے طور پہ نہیں ہے، بلکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک خط کا مضمون وہاں پہ بیان ہو رہا ہے، اور وہ
خط میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط کے ابتدا میں جو لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ پاک نے اس سے بیان فرمایا ہے جو ملکہ بلقیس کی طرف وہ خط بھیجا گیا تھا۔ اس لیے جو پہلی بسم اللہ ہے وہ سورت کے ابتدا میں ہے، اور جو درمیان کے اندر بسم اللہ شریف ہے تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اپنے خط میں لکھا تھا تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ ناظرین کرام، کچھ خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو نیکیاں کر رہے ہیں، عبادات، ریاضات اور صدقات، خیرات، عطیات، جو بھی مالی اور بدنی عبادات رمضان شریف میں بجا لا رہے ہیں، اللہ پاک سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور عشرہ مغفرت کا صدقہ ہم سب کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تراویح اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا